السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ڈرامہ انارکلی کے ایک ذیلی کردار ثریا کے حوالے سے، جو کہ ڈرامے میں انارکلی کی بہن کا کردار ادا کر رہی ہیں. اس کردار کا فنی اور تنقیدی جائزہ آج کے اس لیکچر میں پیش کیا جائے گا. انارکلی ڈرامہ میں ثریا کا کردار ایک شوخ و شنگ اور زندگی سے بھرپور حسینہ کا ہے، جو محض 13 سال کی عمر میں انارکلی سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے. وہ محل سرا کی سیاست اور اس کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہے. امتیاز علی تاش نے ثریا کا کردار تخلیق کر کے ڈرامے میں رنگ بھر دیا ہے. یہ کردار شہزادہ سلیم اور انارکلی کے درمیان رابطے کا کام بھی سر انجام دیتا ہے، جسے شہزادہ سلیم کا ثریا کے سامنے اظہار عشق کرنا اور اپنی بہن کو ہندوستان کی ملکہ کے طور پر دیکھنا اس کی بہن سے محبت کو ظاہر کرتا ہے. یہ مکالمہ پیشانی چوم کر تم شرما کیوں گئی آپا، اس لیے کہ صاحب عالم نے بھی اس قسم کے مکالمے ایک وفادار بہن ہی کہہ سکتی ہے. ثریا محض 13 سال کی ہے، مگر محل سرا کی سیاست کو بخوبی جانتی ہے. وہ دلارام پر کسی صورت اعتبار کرنے کو تیار نہیں اور شہزادہ سلیم اور انارکلی کو بار بار تنبیہ کرتی ہے کہ وہ دونوں دلارام سے محتاط رہیں. ثریا دلارام کی چالوں سے واقف اور اس کی فطرت سے آگاہ ہے، مگر اپنے خیالات کا اظہار کر دینا عین اس کی عمر کے مطابق ہے. وہ چالاک ضرور ہے، مگر دلارام کی طرح گھاک اور تجربہ کار نہیں. دلارام اپنے منصوبوں کو ہوا تک نہیں لگنے دیتی، حتیٰ کہ مروارید اور عنبر جو اس کی ہمراہ سہیلیاں ہیں وہ بھی اس کے ارادوں کو نہیں بھانپ سکتی. جبکہ ثریا شوخ اور طرار ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ملکہ رکھتی ہے. یوں یہ کردار ڈرامے کا اہم کردار ہے جو شاعرانہ رنگ لیے ہوئے ہے. یہ کردار سلیم انارکلی کی قدم قدم پر معاونت کرتا ہے، انہیں خبردار کرتا ہے، اور جب انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا جاتا ہے تو یہی کردار غیظ و غضب کی تصویر بن کر سامنے آتا ہے. اس کی اپنی بہن سے فطری وابستگی مغلیہ خاندان کے تمام تر آداب بالائے طاق رکھ کر اود کراتی ہے. وہ سلیم سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ تیمور کی نامراد اولاد، ہندوستان کے بزدل ولی عہد، میری بہن کی جان لے کر تو ابھی تک زندہ ہے. پھول کو کھا جانے والے کیڑے تو نے اس کو اپنی جان کہا تھا، جھوٹے تو نے اس کو بچا لینے کا وعدہ کیا تھا، بے حیا اس کوشش میں تو نے اپنی جان تک دینے کو کہا تھا. جوان انارکلی کی بڑھیا ماں کے قاتل، تجھ پر بے کس کا صبر ٹوٹے، تجھ کو مظلوم کی آہیں پھونکیں، تجھ کو بے بس کے آنسو غرق کریں. یہ مکالمے ثریا کی بے باکی اور شدید رد عمل کو ظاہر کرتے ہیں. اور جب سے شہزادہ سلیم پر جنون کا حملہ ہوتا ہے اور وہ دلارام کو انارکلی سمجھتا ہے تو ثریا کا یوں کہنا اندھی یہ انارکلی ہے یا وہ سموم جس نے انارکلی کو پھونک ڈالا. دلارام انارکلی کی قاتل تیرے سامنے موجود ہے، اس نے انارکلی کو گرفتار کرایا. انارکلی کا سانس بند ہے اور یہ سانس لے رہی ہے. انارکلی کے جسم سے زندگی کی آخری رمق مٹ چکی اور اس کے جسم میں لہو جاگ رہا ہے. مار مار میرا کلیجہ ٹھنڈا کر، انارکلی کی روح کی جلن کو مٹا. اور یوں ثریا دلارام کو اس کے منطقی انجام تک پہنچوا کر اپنے کردار کو امر کر لیتی ہے. امتیاز علی تاش نے ثریا کا کردار تخلیق کرتے ہوئے بڑی چابک دستی و فنکارانہ مہارت سے کام لیا ہے. پورے ڈرامے میں ثریا کا کردار فطری شوخی اور معصومیت اور دور اندیشی سے بھرپور نظر آتا ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ثریا کے بغیر یہ ڈرامہ بے رنگ اور پھیکا پھیکا رہتا، جبکہ اس کردار نے ڈرامے میں قوس و قزح کے تمام رنگ بھر دیے ہیں. انارکلی ڈرامے کو امر کرنے میں یہ کردار بہت اہم اور ضروری ہے. اسی طرح ایک اور اہم کردار جو کہ سلیم کے دوست بختیار کا کردار ہے، وہ بھی اس ڈرامے میں بہت اہم حیثیت رکھتا ہے. بختیار کا کردار تخلیق کر کے سید امتیاز علی تاش نے انسانی فطرت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا ہے. ہر انسان خواہ وہ شہنشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو اپنا رازدان چاہتا ہے. وہ ایسے رفیق کا متمنی ہوتا ہے جس کو وہ اپنا راز بتا سکے، اپنا دکھ سکھ بٹا سکے. بختیار انسانی نفسیات کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا کردار ہے. شہزادہ سلیم اور بختیار ہم عمر ہونے کے باوجود اپنی اپنی فطرت میں جدا دکھائے گئے ہیں. شہزادہ سلیم محبت یا ہاتھوں مجبور اور جذبات کی روح میں بہہ جانے والا نوجوان ہے، جبکہ بختیار دور اندیش اور دوربین ہے. وہ معاملات کی نزاکت کو جانچنے کا ادراک رکھتا ہے،
ثریا کی طرح وہ بھی محل کی سازشوں سے کماہ کا واقف ہے، اور جب دلارام سلیم سے اظہار محبت کرتی ہے تو وہ شہزادہ سلیم کا گواہ بن کر سامنے آتا ہے اور دلارام کے اس وار کا اپنی عقل مندی سے مقابلہ کرتا ہے۔ وہ شہزادے کے مقابلے میں حالات کی نزاکت کو بہتر جانتا ہے اور قدم قدم پر سلیم کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو مستقبل کے خدشات سے آگاہ کرتا ہے۔ وہ سلیم کو اس کے انجام سے باخبر کر کے اپنا کردار بخوبی نبھاتا ہے۔ سید امتیاز علی تاج نے بختیار کا کردار تخلیق کر کے ڈرامے میں توازن کو برقرار رکھا ہے، جو ایک عمدہ اور شاہکار ڈرامے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو اس لیکچر میں ثریا اور سلیم کے دوست بختیار کے کردار کا فنی اور تنقیدی جائزہ بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ مزید لیکچر سننے کے لیے اس چینل سے جڑے رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔